जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि एवरीवन। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यदिना मोहम्मद व अला आलि मोहम्मद। जी बहुत शुक्रिया आप सबका। रमज़ान मुबारक का 23वां रोज़ा क्लास नंबर 23 में आप सबको वेलकम, आप सबको मुबारक। अल्लाह ताला हम सब के लिए आसानियाँ करे, हमारे तमाम गुज़रे हुए रोज़ों को, इबादत को कबूल फ़रमाए और हमारे लिए हदायत का रास्ता खोले। आमीन या रब्बुल आलमीन। जी तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि कुरान पाक को सीखने, समझने, बोलने, सुनने का एक सिलसिला कार जो पहले रमज़ानुल मुबारक से शुरू है और वो जो अब पहुँचता पहुँचता अपनी क्लास नंबर 23 तक पहुँच चुका है। मकसद ये कि हम अल्लाह सुब्हानहू व तआला के उस पैगाम को समझें कि एट द एंड इन सिंपल वर्ड्स अल्लाह ताला हमसे क्या कहना चाह रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास नंबर 23, जहाँ से कल का सिलसिला मुनक़ता हुआ था। तो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो कर लें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट में रिव्यू दें और शेयर करके सदक़े जारिया में अपना हिस्सा डालें। आमीन। जी तो कुरान पाक आप ओपन कर लें, सूरा का नाम मैं लूँगा तो आप वहाँ से उसको पहले पढ़ लीजिएगा, देन वीडियो को प्ले कीजिएगा और फिर मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा कि इस सूरा की इन आयात में इन सिंपल वर्ड्स अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें क्या कहना चाह रहे हैं। तो हियर वी गो, बिस्मिल्लाह। जी तो आज की हमारी सबसे पहली सूरा है सूरह तलाक़। सूरह तलाक़ इज़ द 65 चैप्टर ऑफ द कुरान एंड कंसिस्ट ऑफ 12 वर्सेस। कुरान पाक की 65वीं सूरत है और 12 आयात है। दिस सूरा फोकस ऑन द टॉपिक ऑफ divorce and provide guidance on the procedure and ruling related to divorce, including the waiting period for divorced women. इस सूरा में मेन फोकस या मेन बात तलाक़ के मसले पर की गई है और तलाक़ के मामले में हम किस तरह बाकी के मामलात को लेकर चल सकते हैं। It emphasizes the importance of treating women with kindness and fairness during this process. इस तलाक़ के अमल के दौरान हमें किस तरह ख़वातीन के साथ सलूक करना है उसकी अहमियत को बताया गया है। द सूरा ऑल्सो हाईलाइट कंसेप्ट ऑफ ट्रस्ट इन अल्लाह, विज़डम एंड इम्पोर्टेंस ऑफ सीकिंग गाइडेंस इन डिफ़िकल्ट टाइम। इसमें बताया अल्लाह ताला की हिकमत पे हमें यकीन रखने का जहाँ बताया गया है, वहीं हमें बताया गया है कि हमने किस तरह मुश्किलात में सीधे रास्ते की हदायत को हासिल करना है। सूरह तलाक़ समरी। तलाक़ इस्लाम में नापसंदीदा अमल है, लेकिन इनका दरवाज़ा भी खुला रखा गया, यानी अगर साथ रहना नामुमकिन नज़र आए तो ये रास्ता इख्तियार कर लिया जाए। तफसीली अहकाम हदीस में है। फिर ये फरमाया, जल्दबाजी की बजाय इंसान को हमेशा यही उम्मीद रखनी चाहिए कि अल्लाह बहुत जल्द फिर हालात ठीक कर देगा। फरमाया, जो शख्स अल्लाह के तक़वे और खौफ को मद्देनज़र रखते हुए शरीयत के कानून के साथ भी खिलवाड़ किया जा सकता है अगर अल्लाह के सामने जवाबदेही का खौफ ना हो। हम इसके लिए हर मुश्किल मामले में राह निकाल देंगे और रिस्क का मामला भी वहाँ से पूरा करेंगे जहाँ उसे गुमान भी ना हो। तो जो तवक्कुल अल्लाह पे रखेगा, अल्लाह उसके हर मामले में कफ़ायत करेंगे। फिर फरमाया, खुदा खौफी को मद्देनज़र रखने वालों की बुराइयां हम झाड़ देंगे। फरमाया, तलाक़ के बाद भी पैदा होने वाले बच्चे की कफ़ालत तक औरत को अपने घर में रखो और आपस में अच्छे तरीके से रज़ाइयत के लिए मशवरा करो। फरमाया, हमने तुम्हारी तरफ ये पैगाम भेजा है, कुरानी आयात जो तुम्हें सुनाई जाती हैं। अब हर होशमंद अल्लाह के अज़ाब शदीद से ख़ुद को बचाने की कोशिश करे। तलाक़ जैसे मामलात में इंसान अगर
मोमिन मनमौजी करता है तो अहले ईमान को इससे खबरदार कर दिया। आगे बढ़ेंगे। अगली सूरह हमारे पास सूरह तहरीम। सूरह तहरीम इज़ द 66th chapter of the Quran and consists of 12 verses। कुरान पाक की 66वीं सूरत है और 12 आयात हैं। This surah discusses the incident involving the wives of Prophet Muhammad and provide guidance on matter of personal conduct and relationship। इस सबक में जहाँ नबी पाक अलैहिस्सलाम की बीवियों का ज़िक्र किया गया है और वहीं साथ में बताया गया है कि हमने अपनी ज़ाती ताल्लुकात में किस तरह मामलात को चलाना है। इट हाईलाइट्स इम्पोर्टेंस ऑफ सीकिंग फॉरगिवनेस फ्रॉम अल्लाह, और इसमें बताया गया है कि हमें अल्लाह से किस तरह माफ़ी को तलब करना है एंड मेंटेन राइटियसनेस इन ऑल एस्पेक्ट ऑफ लाइफ, और ज़िंदगी के तमाम मामलात में अच्छाई किस तरह इख्तियार करनी है। द सूरा ऑल्सो एम्फसाइज द सिग्निफिकेंस ऑफ ओबीडियंस टू अल्लाह एंड इट्स मैसेंजर, और इस सूरा में ये भी बताया गया है कि हमें अल्लाह और उसके रसूल के अहकामात पर किस तरह अमल करना है। सूरह तहरीम। फरमाया है नबी, आप कोई शय हमने आप सल्लम पर हलाल की खुद पर हराम नहीं कर सकते। नबी की ज़ात क्योंकि अहले ईमान के लिए नमूना होती है, इसलिए छोटी सी लग्जरिश पर दो टोक दिया जाता है। और ऐसा चूँकि आपने अपनी बीवी की ख्वाहिश पर किया तो आपकी बीवियों को भी खबरदार कर दिया कि नबी के ख़िलाफ़ किसी मामले में ऐसा ना करें। उन्हें अल्लाह, जिब्रील और सालेह अहले ईमान की ताईद हासिल है। फरमाया अगर ये तुम्हें तलाक भी दें, अल्लाह के नबी ने अपनी इज़्दिवाज को खुला इख्तियार देकर रखा था, यहाँ तो उनकी बीवियाँ बन कर रहें तो फ़ुकर की ज़िंदगी बसर करना होगी। अगर मालो दौलत दुनिया में चाहें तो उन्हें रुखसत कर दिया जाएगा। अगर हम इन्हें पहले से बेहतर ईमान और परहेज़गार बीवियाँ अता कर दें, लेकिन अज़दवाज मुतहरात ने अल्लाह और उसके रसूल को इख्तियार करके फ़क्र को कबूल किया। फरमाया अहले ईमान, अपने आप को, अपने घर वालों को आग से बचाओ जिस पर इंतहाई सख्त दिल फरिश्ते मौजूद हैं। यानी अपने घर वालों की आखिरत की फ़िक्र कीजिए और मुमकिन हद तक अपने कौलो अमल से इन सब को इस्लाम की शहादत पहुंचाई जाए। फरमाया अहले ईमान, सच्ची तौबा करो, दिल में कोई चोर रखे बगैर अल्लाह तुम्हारी बुराइयां तुमसे दूर कर देगा उस दिन जब दिन लोगों को जहन्नुम के ऊपर से गुजारा जाएगा। तुम्हें वो नूर अता करेगा जिससे इस अंधेरे में रास्ता पाओगे। उस दिन अहले ईमान अल्लाह से अपने नूर को बढ़ाने की दुआ कर रहे होंगे। अब एक बेहतरीन घर यानी नबियों के घर की मिसाल दी। नूह और लूत की बीवियाँ जिसको कुफर को इतना नेक माहौल भी तब्दील ना कर सका। अब एक इंतहाई सरकश बादशाह यानी फ़िरौन की मिसाल दी जिसकी बीवी ईमान की हामिल थी और फ़िरौन के अमाल से बरात का ऐलान करके अल्लाह के सामने मग़फ़िरत करती थी। अब अगली मिसाल हज़रत मरियम की दी जो खुद नेक थी, उनकी परवरिश भी इंतहाई नेक माहौल में हुई। यानी औरतें ये ना समझें कि हम मर्दों के ताबे हैं, उन्हें भी अल्लाह के ईमान व अमल के जवाबदेही करनी होगी। आगे बढ़ेंगे। अगली सूरह है हमारे पास सूरह मुल्क। सूरह मुल्क इज़ द 67th chapter of the Quran and consists of 30 verses। सूरह मुल्क कुरान पाक की 67वीं सूरत है और इसकी टोटल 30 आयात हैं। This surah emphasizes the greatness and sovereignty of Allah by highlighting His creation and the signs of His power in the universe। इस सूरा में हमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला की ताकत इस पूरी कायनात में और इसकी खलकत की निशानियों का ज़िक्र किया गया है। इट एनकरेजेस रिफ्लेक्शन ऑन द पर्पस ऑफ लाइफ एंड
کانسیکوینسز آف ان ایکشن، اور اس میں جہاں زندگی کے مقصد کو بتایا گیا ہے وہیں بتایا گیا ہے کہ ہمیں ہمارے اعمال کا انجام کس طرح ملے گا۔ سورہ ملک also emphasizes importance of gratitude and worshipping اللہ alone۔ سورہ ملک میں بتایا گیا ہے کہ ہمیں کس طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اتباع کرنی ہے۔ اٹ از بیوٹیفل سورہ دیٹ ریمائنڈ اس میگنیفیکینس آف کریٹر، اور یہ ہمیں ہمارے خالق کی شان بھی بتاتی ہے۔ سورہ ملک سمری۔ اللہ ہی ہر شے کا حقیقی مالک ہے اور بادشاہ ہے۔ انسان کو کچھ دیر کی لیے آزمائش کے لیے اختیار اور ملکیت دی گئی ہے۔ انسان اگر غور کرے کہ یہ نظام کتنا محکم ہے تو ہر شے اسے خالق کی پہچان کرائے۔ اہل جہنم جو ہدایت کا انکار کر کے جہنم میں پہنچے دروغہ سے کہیں گے کہ اگر ہم واقعی عقل اور سماعت حق و قبول کی صلاحیت کو استعمال کرتے تو بھی کبھی جہنم میں نہ پہنچتے۔ انسان اللہ کی تخلیق پر غور کرے، اسے سمجھ آ جانی چاہیے کہ خالق اس کے ساتھ ہر قسم کا جبر اور کسی قسم کے عذاب میں جب چاہے اسے مبتلا کر سکتا ہے۔ انسان کے اپنے جسم کا درجہ حرارت، بلڈ پریشر، شوگر، تمام چیزیں اگر توازن نہ رکھی جائیں تو اس کے لیے مضر ہیں۔ اسی پر قیاس کرتے ہوئے ہمارے قدرتی وسائل جس میں پٹرول، گیس سے پہلے ہوا اور پانی ہیں، یہ مہیا نہ کیے جاتے تو انسان یہ سب کہاں سے لاتا؟ آگے بڑھیں گے۔ اگلی سورہ ہمارے پاس سورۃ القلم۔ سورہ قلم is the 68th chapter of the Quran and consists of 52 verses۔ سورہ قلم کی 52 آیات ہیں اور یہ قرآن پاک کی 68ویں سورت ہے۔ The surah addressed the incident of Prophet Muhammad being accused of madness and responds to accusation by affirming his noble character and mission as messenger of Allah۔ اس سورہ میں بتایا گیا ہے کہ نبی پاک پر شروع کے زمانے میں کس طرح کے تہمتیں اور الزامات لگے تھے، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے نبی پاک کے صادق اور امین ہونے کے کردار کو کس طرح لوگوں پر واضح کیا تھا۔ سورہ القلم also emphasizes the importance of patience, humility and seeking knowledge۔ اس میں ہمیں بتایا گیا صبر کا، انسانیت کا اور علم حاصل کرنے کے بارے میں اہمیت بتائی گئی ہے۔ It serves as a reminder of consequence of arrogance and rewards of righteousness۔ اس میں بتایا گیا ہے کہ نافرمانوں کی کیا انجام ہوگا اور ہدایت پہ رہنے والوں کے لیے کیا انعام۔ It's a powerful surah with valuable lesson for us، اور اس میں بہت ہی مفہیم پیغامات ہیں ہم سب کے لیے۔ سورۃ القلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت پیش کرنے پر انکار کرنے والوں کا پہلے رد عمل یہ تھا کہ یہ مجنون یا دیوانہ ہے یا کسی کاہن کے زیر اثر ہے۔ فرمایا، اے نبی، آپ ان کی باتوں کا اثر نہ لیں، آپ تو اخلاقی بلند سطح پر ہیں، اور کسی مصلحت پسند گناہ گار کی باتوں میں نہ آئیں۔ وہ آپ سے بیٹھ کر کچھ لوگ اور دو باتیں کریں۔ ایسے مصلحت پسند کسی ایسی شے کو قبول نہیں کرتے جہاں دنیا کا خطرہ نظر آئے۔ فرمایا، ان کے مال اولاد کی کثرت پر تعجب نہ کریں، ہم نے اسے بھاگ والوں جیسی آزمائش میں ڈالا۔ کچھ لوگوں کا باغ تھا اور وہ صبح نکل اکڑتے اور پھل چنتے پہنچتے تو پھل ضائع ہو چکا ہوتا۔ فرمایا، انہوں نے توبہ کی اور اگلی بار کے لیے اللہ سے دعا کرنے لگے۔ فرمایا، اس طرح کے دنیا کے نقصان سے بچو جو آخرت کے مقابلے میں حقیر ہے، پھر بھی آدمی پر کتنا اثر چھوڑتے ہیں۔ فرمایا، لیکن آخرت کا عذاب تو انتہائی بڑا ہوگا، دنیا کی ساری چودراہٹ ایک لمحے میں ختم اور انجام صرف آگ۔ آگے بڑھیں گے۔ اگلی سورہ ہمارے پاس سورہ الحق کا۔
Surah Al-Haqqa is the 69th chapter of the Quran and consists of 52 verses. Surah Al-Haqqa قرآن پاک کی 69ویں سورہ ہے اور اس کی 52 آیات ہیں. This surah emphasizes the certainty and inevitability of the day of judgment, اور اس میں آخرت کے دن، قیامت کے دن کا ذکر کیا گیا ہے. It vividly describes the scenes and events that will take place on that day، اور اس میں بتایا گیا ہے کچھ لمحات کہ وہ دن، آخرت کا دن کس طرح کا ہوں گے اور اس میں کس طرح کے معاملات ہوں گے. Highlighting the consequences of one's action in life، اور ہماری زندگی میں کیے ہوئے ہمارے تمام اعمال کا انجام. Surah Al-Haqqa serves as a reminder of the ultimate truth and importance of preparing for hereafter. یہ ہمیں جھنجھوڑتی ہے اس پیغام کے لیے کہ ہمیں اپنی زندگی کو کس طرح بدل لینا چاہیے. It's a powerful surah and that encourages reflection and striving for righteousness. جہاں ہمیں سیدھے راستے ہدایت پر رہنے کا سبق دیتی ہے، وہیں ہمیں بتاتی ہے کہ ہمیں آخرت کے لیے، آخرت کے دن کے لیے تیار ہو جانا چاہیے. سمری سورۃ الحقہ. قیامت کے بہت سے ناموں میں سے ایک ہے حق ہو جانے والی ہے. اس میں انسانی موت کے ساتھ ان لوگوں کے انجام کو یاد رکھا جائے جس پر دنیا میں رسولوں کو جھٹلانے پر عذاب آیا. قیامت کے آغاز سور پھونکنے سے ہوگا، پھر وہ میدان سجے گا جس میں نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں تھمایا جائے گا. وہ خوشی سے پھولے نہ سمائے گا، لوگوں کو اپنے اعمال نامے دکھائے گا، کہے گا میں تم سے کہتا تھا ایک دن حساب ہونا ہے. دوسرے شخص کو نتیجہ ملنے پر ڈپریشن اور مایوسی کا اتنا غلبہ ہوگا کہ موت طلب کرے گا اور دنیا کی محنتیں بھی حقارت معلوم ہوں گی. اللہ فرمائیں گے پکڑ لو، اس سے توق پہناؤ، زنجیروں سے بندھا ہوا جہنم میں پھینک دو. یہ عظمت والے رب پر ایمان نہیں رکھتا تھا، نہ انسانی ہمدردی سے واقف تھا جو اللہ کی رضا کے لیے کی جائے. فرمایا یہ کلام کائنات کے رب کی طرف سے ہے. اگر بالفرض ہمارا بندہ محمد ہماری طرف کوئی جھوٹ منسوب کرے تو ہم اس کی شہرہ کاٹ دیں گے. یہ بات بھی انکار کرنے والوں کو سنائی دی گئی کہ ہمارے پیغام میں کوئی ملاوٹ نہیں کرتے. آگے بڑھیں گے. اگلی سورہ ہے سورہ المعارج. سورہ المعارج is the 70th chapter of the Quran and consists of 44 verses. سورہ المعارج قرآن پاک کی 70ویں صورت ہے اور اس کی 44 آیات ہیں. This surah discusses the concept of day of judgment and accountability of human beings for their action. اس سورہ میں جہاں آخرت کے دن، قیامت کا ذکر ہے، وہیں ہر انسان کو اس کے اعمال کے بدلے کا بھی بتاتی ہے. It emphasizes the importance of patience and perseverance in the face of challenges and tests in his life. اور اس سورہ میں ہمیں صبر کی جہاں تلقین کی گئی ہے، وہیں حالات میں کس طرح چیزوں کا مقابلہ کرنا ہے اس کے بارے میں بھی بتایا گیا ہے. سورۃ المعارج also highlights the consequences of arrogance and rewards of righteousness. اس میں بتایا گیا ہے کہ غرور کا کیا انجام ہوگا اور حق پہ رہنے کے کیا انعام ہیں. It's a beautiful surah that reminds us ultimate justice and mercy of Allah. اور یہ اللہ تعالیٰ کے رحم اور انصاف کی بھی یاد دہانی کراتی ہے. سورۃ المعارج. فرمایا یہ جہنم کے بارے میں سوال کرتے ہیں، اس کا نقشہ یہ ہوگا کہ عذاب سے بچنے کے لیے آدمی کہے گا میرے بیوی، بچے، بھائی، رشتہ دار، تمام انسانیت کو جہنم میں پھینک دو، بس مجھے بچا لو. لیکن مجرموں کی یہ خواہش بھی پوری نہیں ہوگی اور انہیں آگ میں ڈالا جائے گا. فرمایا انسان کمزور پیدا کیا گیا ہے، خوشی ملنے پر پھولے نہیں سماتا، غم میں مایوس ہو جاتا ہے. انسانی شخصیت روحانیت اور حیوانیت کی مرکب ہے. اس کا حیوانی وجود بھی تمام تر میلان خواہشات کی طرف ہے. اب ان لوگوں کی صفات نقل کی جو اس سرکش وجود کے قابو میں رکھتے ہیں.
ہم تو نماز پڑھتے ہیں لیکن نماز پر دوام ہونا ضروری ہے، اور جو انسانی ہمدردی کے جذبے کے تحت مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، اللہ اور محاسبہ کا خوف انہیں ہمیشہ رہتا ہے، اپنی شرم اور حیا کی حفاظت کرتے ہیں، اس حلال کے دائرے سے باہر نہیں جاتے، امانت جو قبول قرار کریں اس کے پکے ہوتے ہیں، کسی معاملے میں گواہ بنائے جائیں ان کا پورا خیال کرتے ہیں، عدل و اقساط سے فیصلہ دیتے ہیں، ایسے ہی لوگ فلاح اور کامیابی پائیں گے۔ آگے بڑھیں گے اگلی سورہ نوح۔ سورہ نوح is the 71st chapter of the Quran and consists of 28 verses۔ قرآن پاک کی 71ویں صورت ہے اور 28 آیات ہیں۔ This surah tell the story of Prophet Noah and his call to the people of worship only Allah and abandon adultery۔ یہ سورہ ہمیں حضرت نوح کے بارے میں بتاتی ہے اور ان کے لوگوں کے بارے میں جن کو وہ اللہ کی طرف بلاتے تھے اور وہ شرک میں مبتلا تھے۔ It highlights the struggle and challenges faced by Prophet Noah in conveying his message and eventual punishment for befell his people due to their disbelief۔ اس میں بتایا گیا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کو اس دعوت میں کس طرح کی مشکلات آئیں اور پھر ان کے لوگوں کے ساتھ کیا انجام ہوا نافرمانی کے نتیجے میں۔ سورہ نوح serves as reminder of importance of faith, patience and perseverance in the face of adversity۔ سورہ نوح پیغام دیتا ہے کہ ایمان کی اہمیت کے بارے میں اور کس طرح حالات کا مقابلہ کرنا ہے۔ پاورفل سورہ with valuable lesson for us۔ بہت ہی مضبوط صورت ہے جس سے ہمارے لیے قیمتی پیغامات بھی ہیں۔ سورہ نوح۔ حضرت نوح نے اپنی قوم کو حق کی دعوت دی، قبول کرنے والے انتہائی قلیل تھے، لیکن ان کے جذبے میں کوئی کمی نہ آئی، ہر طریقے سے انہوں نے قوم کو بات سمجھائی، لیکن وہ انکار میں پڑ گئے اور انہیں دنیا کی زندگی میں عذاب کے ذریعے تباہ کر دیا گیا اور فرمایا آخرت میں جہنم میں داخل کیا جائے گا۔ آگے بڑھیں گے اگلی سورہ ہے ہمارے پاس سورۃ الجن۔ Surat al-Jinn is the 72nd chapter of the Quran and consists of 28 verses۔ قرآن پاک کی 72ویں صورت ہے اور 28 آیات ہیں۔ This surah discusses the existence of jinn and its encounter with Prophet Muhammad۔ یہ سورہ ہمیں جہاں جنوں کے وجود کا بتاتی ہے، وہیں ان کا جو نبی پاک علیہ السلام سے سامنا ہوا اس کے بارے میں بھی۔ Highlights the message of Islam being for both human and jinn۔ انسانوں اور جنوں کے لیے جو پیغام ہے اسلام کا وہ بتاتی ہے۔ and importance of worshipping Allah alone، اور صرف اللہ کی عبادت کا حکم دیتی۔ Surah al-Jinn also emphasizes consequences of disbelief and rewards of faith۔ یہ ہمیں بتاتی ہے کہ نافرمانوں کا کیا انجام ہوگا اور ایمان والوں کے لیے کیا انعام ہوں گے۔ It's a fascinating surah that sheds light on the unseen world of the jinn and their relationship with Islam۔ اس سورہ میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ اس سورہ کو پڑھتے وقت جنوں کی کیا حالت ہوتی ہے اور ان کا اسلام کی وجہ سے کیا تعلق ہے۔ سورۃ الجن۔ جنوں کی جماعت نے قرآن سنا تو فوراً ایمان لے آئے اور حیران ہوئے کہ ہم اپنے بڑوں کی کن کاموں میں ڈالا ہوا تھا۔ ہم نے کبھی سوچا ہی نہیں تھا کہ لوگ اللہ کے بارے میں ہم سے جھوٹ بولیں گے۔ اکثر انسان جو قرآن و حدیث خود پڑھتے ہیں پکار اٹھتے ہیں کہ ابھی تک ہمیں صحیح بات کسی نے نہیں سکھائی۔ جنات کی رسائی فرشتوں تک ہے اور صحیح حدیث کے مطابق یہ کبھی کبھی ان سے آسمان کی طرف خبریں سن لیتے ہیں۔ قرآن سننے والے جن کہنے لگے کہ آسمان میں کبھی خاص انتظامات کہے گئے۔ یہ جن قرآن سن کر ایمان کے ساتھ فوراً داعی حق بن گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دی
آگے بڑھیں گے. اگلی صورت ہے سورۃ المزمل. سورۃ المزمل 73rd chapter of the Quran and consists of 20 verses. قرآن پاک کی 73ویں صورت اور 20 آیات ہیں. This surah addressed the early days of Prophet Muhammad and importance of prayer and devotion to Allah. یہ سورہ ہمیں بتاتی ہے کہ نبی پاک علیہ السلام کے شروع کے دنوں کی اہمیت اور ان کا اللہ سے محبت و عقیدت. Encourage Prophet and believer to spend night in prayer and seek forgiveness from Allah. یہ سورہ ہمیں بتاتی ہے کہ ہمیں اللہ سے معافی کس طرح طلب کرنی ہے اور اس کے ہدایت کے راستے پہ کس طرح چلنا ہے. سورۃ المزمل emphasize the importance of patience. یہ سورہ ہمیں صبر کا حکم دیتی ہے، چیریٹی کا، عطیات و زکوٰۃ کا، اینڈ remembrance of Allah اور اللہ کی یاد کا. A beautiful surah that reminds us spiritual discipline and devotion required in our journey of faith. یہ ہمیں بتاتی ہے کہ ہم نے اپنی روحانیت کی زندگی میں کس طرح رہنا ہے اور اللہ کے سفر کے لیے کیا کیا ضروری ہے. سورۃ المزمل. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ راتوں کو قیام کریں، خوب ٹھہر ٹھہر کر قرآن پڑھیں. یہ رات کا قیام نفس کو کچلنے میں انتہائی مؤثر کردار ادا کرتا ہے. اس کی مقدار آدھی رات ہے یا 1/4 یا 3/4 رات بتائی. نبی کریم اور مکے میں آپ کے صحابہ کی تحسین فرمائی کہ وہ قیام کرتے ہیں. یہ رحمان بلیل او فرسم بنہار رات کے درویش دن کے شہ سوار کا کردار مطلوب ہے. فرمایا آپ دعوت حق دیتے رہیں، مخالفین کی ایذا پر صبر کریں. قیام کی مشق اس صبر میں مؤثر ہے. فرمایا اللہ جانتا ہے کہ تم میں سے بہت لوگوں کے لیے اتنا قیام ممکن نہیں، تو جتنا میسر ہے اتنا ہی قرآن پڑھ لیا کرو. تہجد یا قیام لیل کی مدت کو بڑھانے والی شے تلاوت آیات ہے. یہ یاد رہے کہ مسلمانوں کے لیے قیام ممکن نہیں، تو جتنا میسر ہو اتنا ہی پڑھ لو. تہجد یا قیام لیل کی مدت کو بڑھانے والی شے قرآنی آیات ہیں. یہ یاد رہے کہ مسلمانوں کے لیے قیام نفل کا درجہ رکھتی ہے، لیکن حزب اللہ کی تربیت اور بطور نفلی نماز یہ اہمیت کی حامل ہے. آگے بڑھیں گے. اگلی سورہ ہے سورہ المدثر. سورہ المدثر is the 74th chapter of the Quran and consists of 76 verses. سورہ المدثر قرآن پاک کی 74ویں صورت ہے اور اس کی 56 آیات ہیں. This surah addressed the early days of Prophet Muhammad and challenges faced in delivering message of Islam. یہ سورہ ہمیں نبی پاک علیہ السلام کی شروع کی زندگی اور ان کو جو مسائل پہنچے تھے اس کا ذکر کرتی ہے. Highlights the importance of spreading message of monotheism and warns against the consequences of disbelief. یہ سورہ جہاں ہمیں توحید کا سبق دیتی ہے وہیں ہمیں بتاتی ہے کہ نافرمانوں کا کیا انجام ہوگا. سورہ المدثر emphasizes the need of purification, righteousness in pursuit of faith. ہمیں بتاتی ہے کہ ہم نے اپنے ایمان کو کس طرح تازہ رکھنا ہے اور ہدایت کے راستے پہ کس طرح قائم رہنا ہے. So Mudassir emphasizes the need of purification and righteousness in the pursuit of faith. ہمیں بتاتی ہے کہ ہم نے سیدھے راستے پر اپنے ایمان کو کس طرح قائم رکھنا ہے. پاورفل سورہ encourage reflection and steadfastness in the face of opposition. بہت ہی اہم اور مضبوط سورہ ہے جو ہمیں
मुश्किलात का सामना करने में हिम्मत देती है। सूरह मुदस्सिर। सूरह मुदस्सिर की आयत दूसरी वही हैं आप पर नाजिल हुई जब जिब्राइल के मुशाहिदे से आप घबरा गए, घर आकर खौफ की वजह से कंबल लपेट लिया। फरमाया है कंबल में लिपटने वालों, उठो और पैगाम पहुंचाओ, रब की धमकी पहुंचाओ, उसको बड़ा करो, उसकी बात को गालिब करो, अपने कपड़े पाक रखो और ये काम खालिस अल्लाह की रज़ा के लिए करो, उस राह में सब्र करो। फरमाया सूर फूंके जाने वाले दिन शदीद होगा। एक इंसानी किरदार का ज़िक्र किया जिसे अल्लाह ने दुनियावी हैसियत दी होती है, लेकिन वो अपनी अक्ल के बावजूद हदायत से रुक जाता है दुनिया की मसलियत की वजह से। ऐसे सोच समझ कर रद्द करने वालों पर शदीद गुस्सा का इजहार किया। हमने सूरह हज और इतराफ़ में शैतानी वही का अपने दोस्तों को हदायत का गलत फहम समझाने का ज़िक्र पड़ा। यहाँ भी फरमाया हमारी हिदायत अहले ईमान को हदायत देती है। मुनाफिकीन और इनकार करने वाले गुमराह हो जाते हैं, मज़ीद शक में पड़ जाते हैं। फरमाया जहन्नुम जाने वाले अपने अंजाम की वजह बताएंगे। इंसान और इंसानी हमदर्दी की बजाय फजूल तबसरों, तज्जियों, गप्पों में उलझे रहे और आखिरत का इनकार करते रहे यहाँ तक कि मौत आ पहुँची। That's all from today. I hope कि आज की क्लास बेनिफिशियल रही होगी। शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और आवाज़ को मजबूत करें और सदका जारिया में हिस्सा लें। अल्लाह ताला पढ़ने, सुनने, बोलने, लिखने में जो गलती कोताहियाँ आई उसे माफ़ करे। आमीन या रब्बुल आलमीन। तो सी यू ऑल इंशाल्लाह in the next class. Till then, take care. Assalamu alaikum रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।